بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کے پارہ نمبر 26 کا آغاز ہو رہا ہے اور سبق نمبر 1 ہے۔ اس سبق کے تحت ہم سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 1 تا 6 کی تشریح اور تفصیل پڑھیں گے۔ سورۃ الاحقاف مکیۃ الا قل ارأیتم ان کان من عند اللہ والا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل والا ووصینا الانسان بوالدیہ الثلاث آیات وہی 4 او 35 آیۃ۔ صاحب جلالین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سورہ احقاف جو ہے یہ مکی صورت ہے سوائے ان 3 آیات کے۔ نمبر 1 قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، نمبر 2 فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اور نمبر 3 ووصینا الانسان بوالدیہ۔ یہ تینوں آیات جو ہیں یہ مدنی ہیں، باقی اس صورت کی تمام آیات مکی آیات ہیں۔ وہی 4 او 35 آیۃ۔ اس صورت کے اندر کل آیات کی تعداد 34 یا 35 ہے۔ صاحب جلالین رحمہ اللہ تعالی نے اس اختلاف کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ بعض مفسرین حروف مقطعات کو جو صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، جیسے یہاں حامیم ہے، ان کو مستقل آیات شمار نہیں کرتے۔ اگر اس کو مستقل آیت شمار نہ کیا جائے تو اس صورت میں سورہ احقاف کی آیات کی تعداد 34 ہوگی، اور اگر اس کو مستقل آیت شمار کیا جائے تو اس صورت میں سورہ احقاف کی آیات کی تعداد 35 ہوگی۔ عزیز طلبہ، سورۃ الاحقاف کے تعارف کے سلسلے میں چند باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سورت کی جو آیت نمبر 29 اور 30 ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا تھا، اس کی تلاوت سنی تھی۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی، تو نماز فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت فرمائی وہ جنات نے سنی تھی، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح دیگر مکی صورتوں کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان ہے، یعنی کہ توحید، رسالت، آخرت وغیرہ، اسی طرح سورۃ الاحقاف کے اندر بھی اسلام کے انہی بنیادی عقائد کا بیان ہے۔ آخرت کو دلائل کے ساتھ ذرا تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر بعض ایسے لوگ تھے جن کی اولاد جو ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور بعض ایسے لوگ تھے جن کے والدین مسلمان ہو گئے تھے اور اولاد جو ہے وہ مشرک تھی۔ تو اس وجہ سے اس صورت کے اندر اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں ان کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، یعنی کہ جہاں والدین نے اسلام قبول کیا تو اولاد کی طرف سے ان کو ملامت کیا جانے لگا، یا پھر اولاد نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تو والدین کی طرف سے ان پر تشدد ہونے لگا۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم نے اس صورت کے اندر والدین کے حقوق کا بیان بھی فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں جن قوموں نے کفر اور نافرمانی کی ہے اور نافرمانی کی روش اختیار کی ہے، ان کے برے انجام کا حوالہ بھی اس میں دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا اس کا بھی بتایا گیا ہے۔ خاص طور پر قوم عاد جو تھی اس کا تذکرہ ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ قوم عاد جس جگہ آباد تھی وہاں بہت سارے ریت کے ٹیلے موجود تھے جنہیں عربی زبان میں احقاف کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے، یعنی کہ یہ یمن کے اندر ایک وادی ہے جہاں قوم عاد جو ہے وہ ان کی بستی تھی۔
جو ریت کے ٹیلوں کے پاس، اس وجہ سے ان کا تذکرہ ہے اس میں، اور آگے آیت میں ایک ان تذکروں ان ٹیلوں کا تذکرہ موجود ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورۃ الاحقاف پڑ گیا۔ اس سے پہلے جو سورت گزری ہے وہ سورۃ الجاسیہ ہے، اس کے ساتھ اس کا ربط اس طرح سے ہے کہ سورۃ الجاسیہ کے آخر میں توحید کا بیان ہے اور آخرت کا بیان ہے، اور اس سورت کے شروع میں جو ہے وہ توحید اور معاد کا یعنی آخرت کا بیان ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ آخرت کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور توحید جو ہے وہ مجمل تھی سورۃ الجاسیہ کے اندر، لیکن اس آیت کے اندر جو ہے وہ توحید کا بیان تفصیلی ہے، جبکہ آخرت کا بیان مجمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ صاحب جلالین رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بہ، کہ اس کی مراد کو بہتر طور پر اللہ ہی جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کتاب کا نازل کرنا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں تنزیل الکتاب القرآن، کتاب سے مراد قرآن ہے، یہ مبتدا ہے، من اللہ خبرہ، اس کی خبر ہے، من اللہ اس کی خبر ہے، العزیز غالب ہے، فی ملکہ اپنی ملک میں، الحکیم اور زبردست حکمت والا ہے، فی صنعہ اپنی کاریگری میں۔ کتاب یعنی قرآن کریم کا نازل کرنا اپنی ملک میں غالب، اپنی صنعت کے اندر حکمت والے خدا کی طرف سے ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو نہیں پیدا کیا الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، واجل مسمى اور ایک مقررہ مدت تک، والذین کفروا عما انذروا، اور جو کافر لوگ ہیں، عما انذروا جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، معرضون اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر ملاحظہ ہو، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا خلقا بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو نہیں پیدا کیا مگر حکمت کے ساتھ۔ یہاں پر صاحب جلالین رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلقن کو مقدر مانا ہے اور محذوف مانا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بالحق جو ہے یہ ملتبسن کے متعلق ہو کر خلقن کا جو مصدر ہے اس کی صفت بن رہا ہے، تو لہٰذا تقدیری عبارت اس کی یہ بنے گی الا خلقن متلبسا بالحق وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اس میں واو جو ہے یہ عاطفہ ہے اور اجل کا عطف ہو رہا ہے حق کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت تک جو ہے وہ پیدا کیا ہے، لِيَدُلَّ عَلَى قُدْرَتِنَا وَوَحْدَانِيَتِنَا، تاکہ یہ ہماری قدرت پر اور ہماری وحدانیت پر دلالت کرے، الى فنائہما یوم القیامت، یعنی ان کے فنا تک، یعنی ان کو ایک دن فنا ہونا ہے، وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم القیامت، قیامت کے دن تک، یعنی ان کے فنا کا جو دن ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ والذین کفروا عما انذروا خوفوا بہ من العذاب، اور کافر لوگوں کو جس سے ڈرایا جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے جس سے ڈرایا جاتا ہے؟ صاحب جلالین فرماتے ہیں خوفوا بہ من العذاب، ان کو جس سے خوف دلایا جاتا ہے وہ عذاب ہے، معرضون اس سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، ارائی تم، بلا دیکھو تو، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر وہ شریک ہیں
آسمانوں میں، آسمانوں کی پیدائش میں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ اگر کوئی کتاب اس سے پہلے ہے، او اثارت من علم، یا کوئی منقول مضمون، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ صاحب جلالین نے قل ارائیتم کا معنی ارائیتم کو اخبرونی سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے کہ مجھے بتاؤ، ما تدعون تعبدون، تدعون تعبدون کے معنی میں ہے کہ مجھے بتاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی کہ آئی الاصنام، بتوں کی، یعنی مجھے بتاؤ جن بتوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، ارونی، مجھے بتاؤ، ماذا خلقوا من الارض، یہ ارونی جو ہے یہ اخبرونی اس کا معنی ہے اور یہ تاکید ہے ارائیتم کی۔ اور اس سے پہلے کا جو جملہ ہے ما تدعون من دون اللہ، یہ مفعول اول، یہ مفعول اول ہے ارائیتم کے لیے، اور ارونی یہ ارائیتم کی تاکید ہے۔ ماذا خلقوا مفعول ثان من الارض بیان ما، اور ماذا خلقوا جو ہے من الارض تک جو ہے یہ مفعول ثانی بن رہا ہے ارائیتم کا، اور من الارض یہ ما کا بیان ہے، یعنی ما تدعون کے اندر جو ما ہے اس کا بیان ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر وہ شریک ہیں آسمانوں میں، یعنی کہ اللہ کے ساتھ ان کی مشارکت ہے۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں شرکن مشارکتن کے معنی میں ہے فی السماوات، فی خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں جو ہے وہ مشارکت ہے ان کی مع اللہ، اللہ کے ساتھ۔ وَأَم بِمَانَا حمزۃ الانکاری، اور یہ ام لہم کے اندر ام جو ہے یہ حمزہ انکاری کے معنی میں ہے۔ ایتونی بکتاب، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب، منزل، صاحب جلالین فرماتے ہیں اس کتاب سے مراد کتاب منزل ہے، یعنی ایسی کتاب لے آؤ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہو، من قبل ھذا القرآن، یعنی یہ ھذا اس میں اشارہ کا مشار الیہ جو ہے وہ قرآن ہے، اس قرآن سے پہلے اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کتاب نازل کی ہے تو وہ لے آؤ، او اثارت من علم، یا پھر کوئی منقول مضمون لے آؤ۔ اثارت بقیت سے اس کا معنی صاحب جلالین نے کیا ہے کہ اثارت کا معنی ہے بقیت من علم، یعنی ایسا کوئی منقول مضمون لے آؤ، یؤثر عن الاولین بصحت دعواکم فی عبادت الاصنام انہا تقربکم الی اللہ، کہ جو منقول ہو پہلوں سے تمہاری بتوں کی عبادت کے دعوے کی صحت کے ساتھ، انہا تقربکم الی اللہ، کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یعنی تمہارا بتوں کی عبادت کے اندر جو دعوے کی صحت ہے اس کے اندر وہ صحت منقول ہو اور وہ اسلاف سے منقول ہو کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں بت، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی کہ فی دعواکم، اپنے دعوے میں تم سچے ہو۔ او اثارت من علم، اثارہ کے جو ہے وہ اعراب القرآن کے اندر 3 معانی ذکر ہوئے ہیں۔ اس کا ایک معنی جیسے کہ یہاں پر مصنف نے کیا ہے بقیتن، اثارتن کا معنی ہے بقیتن، اثرت الشیء اثارتن، اس سے یہ مشتق ہوگا اس صورت میں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہو جائے گا۔ دوسرا معنی اعراب القرآن کے اندر جو مذکور ہے وہ ہے الاثارت من الاثر، یعنی کہ روایت یا نقل اس کا معنی ہو جائے گا۔ اور تیسرا معنی ہے بمعنی علامت کے، یعنی کوئی ایسی علامت ہے تو وہ لے آؤ۔ تو اس سے مراد وہ علوم ہیں جو اسلاف سے سینہ بسینہ منقول ہوتے چلے آ رہے ہوں، ایسے کوئی علوم آپ کے پاس ہوں تو وہ اس پر لے آؤ۔ اس سے اگلی آیت ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارے، من لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو تا قیامت اس کی دعا قبول نہ کر سکے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ اس کی پکار سے، اس کی بندگی سے وہ بے خبر ہیں۔ صاحب جلالین رحم اللہ فرماتے ہیں ومن اضل کے اندر من جو ہے یہ استفہام بمعنی نفی، یہ من استفہامیہ ہے جو نفی کے معنی میں ہے، ای لا احد، کوئی نہیں ہے،
یعنی کہ اس کا معنی ہے کہ کوئی نہیں ہے اضل جو زیادہ گمراہ ہو اس شخص سے ممن یدعو جو پکارے، یدعو کا معنی یعبدو ہے یعنی جو عبادت کرے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ای غیرہ یعنی کہ غیر اللہ کی عبادت کرے، ایسے غیر اللہ کی من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت جو اس کی پکار کو قیامت تک جو ہے وہ قبول نہ کر سکیں، وہم الاصنام وہ کیا ہیں؟ وہ بت ہیں، یعنی جو اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے وہ بت ہیں، اپنی عبادت کرنے والوں کے کسی سوال کا کبھی بھی وہ جواب نہیں دے سکتے، لا یجیبون عابدیہم الی شیء یسألونہ ابدا، یعنی وہ بت جو ہیں وہ اپنی عبادت کرنے والوں کے کسی سوال کا جو ہے وہ کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے، وہم عن دعائہم عبادتہم غافلون اور وہ ان کی دعا سے، پکار سے یعنی کہ ان کی عبادت سے غافل ہیں، لأنہم جماد لا یعقلون اس لیے کہ وہ جماد ہیں جو عقل نہیں رکھتے، جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اس سے اگلی آیت ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور ان کی عبادت سے انکار ہی کر بیٹھیں گے۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا أَيِ الْأَصْنَامُ یعنی کہ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ یعنی کہ بت، یہ قانون کی جو ضمیر ہے یہ اس سے مراد وہ بت ہیں، وہ بت جو ہیں جو جن کی عبادت کرتے تھے مشرکین، لہم اعداء ان کے دشمن ہو جائیں گے، کن کے دشمن ہو جائیں گے؟ لعابدیہم اپنی عبادت کرنے والوں کے، یعنی کہ جو ان کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے وہ دشمن ہو جائیں گے، وکانوا بعبادتہم بعبادت عابدیہم اور ان کی عبادت سے وہ انکار کر بیٹھیں گے، کن کی عبادت سے انکار کر بیٹھیں گے؟ بعبادت عابدیہم اپنی عبادت کرنے والوں کی عبادت کا وہ کافرین جاحدین اس کا معنی ہے یعنی کہ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی عبادت کا انکار کر بیٹھیں گے۔ عزیز طلبہ اس سورت کی یہ جو پہلی 3 آیات ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ کائنات کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر کوئی بھی چیز بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ اس کے بعد قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ یہاں سے جو آیت نمبر 4 شروع ہو رہی ہے اس کے اندر مشرکین سے جو ہے وہ دلیل عقلی اور اسی طرح دلیل نقلی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمہارا جو دعویٰ ہے یعنی شرک والا جو عقیدہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے تو لاؤ، کوئی نقلی دلیل ہے تو لاؤ، نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے تمہارے پاس جو یہ بات ثابت کر سکے کہ جن معبودوں کو تم پوجتے ہو یا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں مشرکین انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی حصہ لیا ہے، یعنی زمین کی پیدائش میں یا پھر آسمان کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مشارکت کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور دلیل نقلی بھی نہیں ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا واثارۃ من علم اس میں دلیل نقلی کا بیان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے اندر ان کی اللہ تعالیٰ کے سے مشارکت کا بیان ہو یا پھر کتاب نہیں ہے جو کتاب منزل ہو تو پھر جو اسلاف ہیں ان سے اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ منقول ہو جو جس کی بنیاد کسی علم پر ہو اور وہ سینہ بسینہ جو ہے وہ منقول ہوتی چلی آئی ہو، ایسی کوئی دلیل ہے تو وہ بھی لاؤ۔ نقلی دلیل کی 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب ہو تو یہ ایک دلیل ہے، یعنی کہ وہ کتاب نقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہو جس میں ان معبودوں کو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک قرار دیا گیا ہو، اور دوسری قسم کسی پیغمبر نے کوئی بات کہی ہو اور اس پر کوئی علمی سند موجود ہو کہ واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے جس کی بنیاد علم پر ہو تو اس سے مراد یہی ہے، یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کے پاس اپنے عقیدے کے ثبوت میں نہ کوئی آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور نہ ہی کسی پیغمبر کا کوئی قول جو مستند طریقے سے ثابت ہو وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا نہ ان کے پاس نقلی دلیل ہے اور نہ ہی عقلی دلیل ہے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 6 ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ
اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی کہ جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، یا جس کی بھی وہ عبادت کرتے تھے، بتوں کی کرتے تھے چاہے وہ کسی اور چیز کی عبادت کرتے تھے، وہ ان کی عبادت کے انکاری ہو جائیں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ مشرکین کئی قسم کے ہوتے ہیں، 3 قسمیں ہیں مشرکین کی۔ ایک وہ مشرکین ہیں جو دنیا میں گزرے ہوئے انسانوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور فرشتوں کو بھی بعض مشرکین نے جو ہے وہ معبود بنا رکھا تھا، اور بعض مشرکین وہ ہیں جنہوں نے فرشتوں کو معبود بنایا ہوا تھا، اور تیسری قسم وہ ہے جو پتھروں کے بتوں کی پوجا کرتی تھی، یعنی ایسے مشرکین جنہوں نے بت بنا رکھے تھے ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ تو جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ جو ہیں یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی جن کی عبادت کرتے تھے، وہ جو ان کے معبود بنا رکھے تھے انہوں نے، وہ معبود ان کی دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اب اس میں انسان جو ہیں جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ تو جو ہے وہ زبان سے کہہ کر بیزاری کا اظہار کر دیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا ہے تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، ان کی عبادت سے تو ہم بری ہیں، وہ تو یہ کہہ دیں گے۔ لیکن جو بت ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اور انہوں نے وہ بت تراشے ہوئے ہیں اپنی عبادت کے لیے، پوجا کے لیے، تو وہ بت جو ہیں وہ زبان حال سے جو ہے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ان کے اندر حیات پیدا فرما دیں، زندگی پیدا فرما دیں، تو وہ لسان مقال سے اپنے عابدین سے اظہار برات کر دیں اور ان پر لعنت ملامت کریں اور ان کے دشمن ہو جائیں۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، سورہ احقاف کو احقاف کیوں کہا جاتا ہے؟ نمبر 2، او اثارات من علم سے کیا مراد ہے اور مشرکین کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔